الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الأعداد والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم، الدين ما شرع والأمر ما بدا، الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. الحمد لله جل وعلا، وصلى الله تعالى وسلم على النبي المصطفى ورسوله المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجباء وأصحابه الأتقياء ومن بهديهم اهتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم القيامة. أما بعد، فقد قال الله جل جلاله: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو ایک نظام اور قانون کے تحت بنایا، اور جب تک یہ کائنات خداوند تعالیٰ کی وضع کردہ نظام اور قانون کے مطابق چلتی رہے گی تو امن کے ساتھ رہے گی، سکون کے ساتھ رہے گی، اطمینان کے ساتھ رہے گی۔ اور جب اس کائنات نے فطری نظام کو پامال کیا ہے، فطری قانون کو پامال کیا ہے، اللہ رب العزت کے احکامات سے ہٹ کے اپنے من کے موجی بنے ہیں، اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہا ہے، تو نظام ٹوٹا ہے، قانون ٹوٹا ہے، انتظام بگڑا ہے، اور پھر انسانیت نے نقصان اٹھایا ہے۔ تو امن و سکون دینے والا بھی اللہ ہے، قائم رکھنے والا بھی اللہ ہے، اور اطمینان عام کرنے والا بھی اللہ ہے، اور پھر اس اطمینان کو، سکون کو چھین لینے والا بھی اللہ ہے۔ خداوند تعالیٰ کا اصول اور قانون ہے کہ اللہ کبھی تو نعمت دے کے آزماتے، جس کو اللہ نے نعمت عطا فرمائی، امن، راحت اور سکون عطا فرمایا، اس پر بھی آزمائش ہے، اس پر بھی امتحان ہے، وہ بھی ابتلا میں ہے، اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے، اس کے اوپر بھی سپرویژن ہو رہی ہے، مانیٹرنگ ہو رہی ہے، دیکھا جا رہا ہے کہ کیا کارگزاری ہے۔ اور جس سے اللہ نعمت چھین لیتا ہے، اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه، کبھی کبھی اللہ نعمت دے کے آزماتا ہے، اما اذا ما ابتلاه فقدر علیہ رزقه، کبھی اللہ نعمت چھین کے آزماتا ہے کہ میرا بندہ مجھے کس حال میں یاد کرتا ہے، میرے فیصلوں پہ راضی ہوتا ہے یا نہیں، گلے کرنے تو نہیں بیٹھ گیا، ناراض تو نہیں ہو گیا، اسے میری رضامندی کی بھی پرواہ ہے کہ کوئی نہیں ہے۔ یہ سب اللہ کے امتحان ہوتے ہیں، آزمائشیں ہوتی ہیں، اور اللہ تو غنی ہے نا، اس کو تو کسی کی کوئی ضرورت کوئی نہیں، کسی کی کوئی احتیاج کوئی نہیں، ساری کائنات محتاج ہے۔ اس کا اعلان ہے: ایھا الناس، اے لوگو سنو، انتم الفقراء، تم سارے حکومت کے باوجود فقیر ہو، بزنس کے باوجود فقیر ہو، پراپرٹی کے باوجود فقیر ہو، ساری تمہاری فیکٹریاں ہیں، تمہاری ٹنڈریاں ہیں، تمہاری ملیں ہیں، تمہارے اکاؤنٹ نوٹوں سے بھرے پڑے ہیں، تمہارے بینکوں میں پیسے رکھنے کی گنجائش کوئی نہیں، تمہاری تجوریاں سونے، چاندی اور زمرد اور یاقوت سے پر ہیں، پھٹی پڑ رہی ہیں، لیکن میرا اللہ کہہ رہے انتم الفقراء، تم فقیر ہو، تم ناقص ہو،
تم بے حقیقت ہو، بے قیمت ہو، بے اختیار ہو، نہ تم اپنی مرضی سے یہاں آئے اور نہ تمہیں جاتے ہوئے تم سے تمہاری مرضی پوچھی جائے گی۔ انتم الفقراء، تم سب فقیر ہو، مفلس ہو، نادار ہو، واللہ هو الغنی، اللہ ہی خزانوں کا مالک ہے، اللہ ہی قادر و قہار ہے، اللہ ہی ملک مقتدر ہے، اور اللہ ہی قہار و وہاب و رزاق ہے، ذو القوۃ المتین ہے۔ وہ ایک اللہ ہے، وہ ایک اللہ ہے، وہ ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ تم سب فقیر ہو، تم سب حقیر ہو، تم سب بے حقیقت ہو۔ حقیقت ایک اللہ ہے، حقیقت ایک اللہ ہے، حقائق کا جاننے والا وہ صرف اللہ ہے، کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ تو میرے بھائیوں، وہ اللہ جو راستہ بتا رہا ہے، وہ اللہ جو مطالبہ کر رہا ہے، وہ اللہ جو تعلیم دے رہا ہے، وہ اللہ جو ہدایت عطا فرما رہا ہے، وہ اصل کامیابی ہے۔ ہمارے دنیا کے فلسفی، دنیا کے اسکالرز، یہاں کے پڑھے لکھے بڑے بڑے نام، ان کی عقلیں بہت چھوٹی ہیں، وہ نادانی کی باتیں کرتے ہیں۔ جو اللہ کے علم کے مقابلے میں اپنا علم پیش کرے، جو اللہ کی طاقت کے مقابلے میں اپنی طاقت پیش کرے، جو اللہ کے خزانوں کے مقابلے میں اپنی دولت پہ مطمئن ہو، اس جیسا احمق دنیا میں اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو نجات کا راستہ تو وہ ہے جو میرے اللہ نے بتایا ہے۔ لوگ کہتے ہیں حج پہ 10 لاکھ لگایا، 20 لاکھ لگایا، پاس پڑوس میں غریب مفلس مر رہے، ان کا خیال رکھنا اس سے ضروری ہے۔ نہیں، غریبوں کا خیال بھی رکھنا ہے، اور اللہ نے صاحب نصاب بنایا، حج فرض ہوا تو پہلے حج کرنا فرض ہے، وہ ضروری ہے۔ روزہ رکھنا بھی ضروری ہے، تمہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، نماز پڑھنی بھی ضروری ہے، تم سمجھو نہ سمجھو، نفلیں پڑھنا بھی ضروری ہے، قربانی میں بڑے بڑے جانور اللہ کے نام پہ کاٹنا بھی ضروری ہے، ولیمے کا کھانا کھلانا بھی ضروری ہے۔ ہر ایک حکم کے اندر حکمت میرا رب ہی جانتا ہے، لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ آمنا وصدقنا، یا اللہ آپ کا حکم ہے، سر تسلیم خم ہے، ہماری عقل نہیں سمجھتی، ہماری عقل کی حقیقت ہی کیا ہے، ہمارے فہم و فراست کی حقیقت ہی کیا ہے۔ جب رب کا حکم آیا، میرے اللہ کا اعلان ہے، ما کان لمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرہ۔ کوئی شخص مسلمان ہو، کوئی مرد مسلمان ہو، کوئی عورت مسلمان ہو، اور پھر اس کے سامنے اللہ کا حکم بیان ہو، پھر وہ کہے میری مرضی ہے، میں چاہوں مانوں، میں چاہوں نہ مانوں۔ نہیں، یہ یا تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کو اب اختیار ختم ہو گیا، اللہ کے فیصلے کے آگے سر تسلیم خم ہے، اللہ کے نبی کے فیصلے کے آگے سر تسلیم خم ہے۔ اب ہر حال میں ماننا پڑے گا، ہر حال میں جھکنا پڑے گا، ہر حال میں تابعداری کرنی پڑے گی۔ یہ تو مومن کی شان ہے۔ دیکھو لاجکس وہاں پہ کارآمد ہوتی ہیں جہاں وضاحت کے ساتھ حکم شرع موجود نہیں۔ جہاں وضاحت کے ساتھ حکم شرع موجود ہے، میرے اللہ کا حکم موجود ہے، میرے نبی کا طریقہ موجود ہے، وہاں تمہاری عقلی دلیلیں کسی کام کی نہیں ہیں، بے قیمت ہیں۔ حضرت امام صاحب سے مسئلہ پوچھا گیا کہ ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے نبوت کا اور بطور دلیل معجزہ پیش کرتا ہے، اس کی بات سننی چاہیے یا نہیں؟ اس کا معجزہ دیکھنا چاہیے یا نہیں؟ کیا حکم ہے؟ حضرت امام نے فرمایا جو شخص مدعی نبوت سے معجزے کا مطالبہ کرے میں اس کے کفر کا فتویٰ دیتا ہوں۔ مدعی نبوت سے معجزے کا مطالبہ کرے میں اس کے کفر کا فتویٰ دیتا ہوں۔ اور حضرت یہ کیوں؟ کہ دیکھو جو کسی جھوٹے نبوت کے دعوے دار سے
معجزے کا مطالبہ کر رہا ہے، تو گویا اس کو خاتم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت میں شک ہوا نا، تبھی تو معجزے کا مطالبہ کیا۔ ایمان والے کے ایمان کی علامت تو یہ ہے کہ اس کے سامنے کوئی جب دعوی نبوت کرتا ہے اور بغیر سوچے سمجھے اس کے کفر پہ بات کرتا ہے، بغیر سوچے سمجھے اس کو مرتد سمجھتا ہے۔ جس نے کسی مدعی نبوت سے معجزے کا مطالبہ کیا، لاجک کا مطالبہ کیا، ایویڈنس اور دلیل کا مطالبہ کیا، تو گویا اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں شک کیا ہے، تو بذات خود اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جہاں حکم شرع موجود ہے وہاں پھر نیگوسیشن کی اجازت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے کہ ہم بھائی گفتگو کریں گے، ہم بیٹھیں گے، ہم ڈسکس کریں گے، ہم اس کا کوئی تیسرا حل نکالیں گے۔ نہیں، مسلمان کے لیے تیسرا حل نہیں ہے، وہی حل ہے جو اللہ نے ارشاد فرما دیا اور میرے نبی نے ٹھپا لگا دیا سنت کا، بس بات ختم ہو گئی۔ اب ہم لوگوں کی ناراضگی کی وجہ سے مسئلہ نہیں تبدیل کر سکتے۔ ہم قرآن بدل دیں تو پھر ہم میں یہودی مولویوں میں، عیسائی مولویوں میں کیا فرق ہوا؟ قرآن نے ان کو کہا ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی کتاب کو بیچا، اللہ سے کیا ہوا ایمان کا عہد بیچا، 4 پیسوں کے لیے، برادری کے لیے، رشتہ داری کے لیے، اپنے تعلق داری و قرابت داری کے لیے۔ اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ نہ ان کو دیکھے گا، نہ ان کی طرف نظر کرے گا، نہ ان کا تزکیہ کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا۔ ان کے ساتھ تو وہی کام ہوگا جو نافرمانوں کے ساتھ، کفار و مشرکین کے ساتھ ہونے والا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا حق کو چھپانے والا عالم دین گنگا شیطان ہے۔ تو میرے بھائیوں، موت تو مولوی کو بھی آنی ہے، موت تو عالم دین کو بھی آنی ہے، موت تو ممبر مصلی و محراب کے وارث کو بھی آنی ہے، جو ساری زندگی لوگوں کے جنازے پڑھائے ہزاروں کی تعداد میں، آخر کو میت تو اس کی بھی اٹھنی ہے۔ جو دوسروں کی قبریں کھودتا رہے، ایک دن اس کی قبر بھی کھدنی ہے۔ جو ساری زندگی مردے کفن میں قبروں میں اتارتا رہے، آخر ایک دن قبر میں اس نے بھی اترنا ہے۔ جو لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سنایا، منکر نکیر کا سامنا اسے بھی درپیش ہے، تو پھر کیوں اپنی آخرت خراب کی جائے؟ روزی روٹی دینے والا تو اللہ ہے، اور اللہ اتنی دیتا ہے حق والوں کو کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں، امتحانات آتے ہیں، یہ تو اس راستے کا زیور ہیں۔ میرے نبی کو اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، میرے نبی جب تو میری توحید بیان کرے گا نا، جب تو سارے بتوں کا انکار کرے گا، سارے بڑے بڑوں سے ٹکر لے گا۔ توحید بیان کرنا تو شرک سے ٹکر ہے، سنت بیان کرنا بدعت سے ٹکر ہے، اور قرآن بیان کرنا خرافات سے ٹکر ہے۔ تو جب یہ تو ٹکریں لے گا نا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، پھر دنیا تیری مخالف ہو جائے گی۔ پھر یہ جو تمہیں صادق و امین کہتے ہیں، یہ تمہیں پتھر ماریں گے، پتھر۔ آپ صفا پہاڑی پہ کھڑے اور آپ نے سارے مکہ والوں کو بلایا، جمع کیا، پھر آپ نے کہا، آپ نے فرمایا اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے اور جو تا حد نگاہ سر ہی سر ہیں اور تمہیں کچلنے کو تیار ہیں، میری بات مانو گے؟ زرقانی میں ہے، ابو لہب بھاگ کے پہاڑی کی چوٹی پہ گیا، اس نے دیکھا کچھ بھی نہیں ہے، اس نے کہا میں یہ تو مان سکتا ہوں کہ میری نظر نے دھوکہ کھایا، مجھے نظر نہیں آیا، لیکن یہ نہیں مان سکتا کہ محمد نے جھوٹ بولا، محمد نے سچ کہا ہے، ہم آپ کی تصدیق کر دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، قولوا لا الہ الا اللہ۔ اب ایک طرف تو آپ کی صداقت و دیانت کا یہ حال ہے، وہ کہہ رہا ہے میں یہ مان سکتا ہوں کہ میری آنکھیں دھوکہ کھا گئی، یہ نہیں مان سکتا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، لیکن جب آپ نے
حقانیت کی دعوت، توحید کی دعوت بیان کی، یہی ابو لہب کہتے تبا لک سائر الیوم الہذا جمعتنا، بد دعا دی۔ دیکھو اتنے بڑے مقام کا آدمی، اتنے بڑے احترام کا آدمی، جس جیسا بڑی ذات اللہ نے دنیا میں پیدا ہی کوئی نہیں کی، جس جیسا بڑا نہ کوئی آیا ہے نہ آ سکتا ہے، اس کو کہا گیا معاذ اللہ آپ تباہ و برباد ہو جائیں۔ اتنی بڑی تکلیف کی بات ہے۔ وہ جو صادق و امین کے نعرے لگائیں، وہ جب قتل کے در پہ ہوں تب بھی امانتیں آپ کے پاس رکھی ہوئی ہیں، رات کو گھر میں گھیرا ڈال کے کھڑے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کریں گے، اس وقت بھی آپ کے گھر میں انہی لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں۔ مقام اتنا بڑا ہے تو اللہ کہہ رہے ہیں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، میرے نبی جب دو ٹوک بات کرو گے تو کائنات مخالف ہو جائے گی، اپنے سارے دشمن بن جائیں گے، وہ جو اپنا لہو پیش کرنے کو تیار تھے آپ کے لہو کے پیاسے بن جائیں گے۔ لوگ لڑکیوں کے رشتے انعام میں رکھیں گے، کون ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرے، اس کے لیے بیٹی کا رشتہ ہے، اس کے لیے ریاست کی سرداری ہے، اس کے لیے قبیلے کی سرداری ہے، اس کے لیے جائیداد ہے، دولت ہے، مال و زر و خزانے، یہ تکالیف ہیں۔ تو فرمایا وَاصْبِرْ، آپ کو صبر کرنا پڑے گا، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے نبیوں کا کام ہے۔ وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولِي الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، جیسے بڑے نبیوں نے 950 سال تک تبلیغ کر کے ان کو ٹھڈے پڑتے رہے، یہ بڑا نبی ہے۔ ابراہیم بڑا پیغمبر ہے، تبلیغ کے نتیجے میں کپڑے اتار کے کھول دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا گیا، یہ بڑا نبی ہے۔ دیکھو دیکھو یہ موسیٰ پیغمبر ہے، کیا کیا نہ ستائے گئے، کیا کیا نہ الزام لگائے گئے، کیسے کیسے نئی تکلیفیں دی گئی، پھر بھی وَاصْبِرْ، آپ نے صبر کرنا ہے۔ آپ جب دین کی بات کریں گے، توحید کی بات کریں گے، دو ٹوک اللہ اللہ کے رسول کی بات کریں گے، آپ اپنے گھر میں عقیدے پہ کھڑے ہوں گے، اپنے گھر میں سنت پہ کھڑے ہوں گے، اپنے گھر میں اللہ کے حکم پہ کھڑے، اپنے گھر میں مخالفت شروع ہو جاتی ہے۔ اپنے گھر کے لوگ، ہمارا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے یہ ہزارہ صوبہ سرحد ان علاقوں میں پھر بھی کچھ نہ کچھ دینی تشخص بقایا ہے، بزرگوں کی سفید داڑھی کی قدر کی جاتی ہے، بڑوں کے فیصلے مانے جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو نئی روشنی آ رہی ہے نا، نئی تہذیب، ہمارے لوگ جو دیندار مشہور تھے ان کے گھروں میں بچے آدھی شارٹس پہن کے وہ نکل رہے ہوتے ہیں، جوان بچے قمیص اتار کے گلیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اسلام اپنی جگہ، یہ ہماری اقدار کے خلاف ہے، یہ ہماری تہذیب کے بھی خلاف ہے۔ سر ننگا بغیر ٹوپی کے نکلنا، توبہ توبہ، یہ تو حد درجہ عیب سمجھا جاتا تھا۔ ابھی کی 10-20 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، ابھی بھی گاؤں میں دیہاتوں میں جاؤ، نوجوانوں کو دیکھو، ہر ایک کے سر پہ ٹوپی ہوتی ہے اور اس کو عزت و وقار سمجھا جاتا ہے، ہر ایک کے پاس چادر ہوتی ہے، راستے میں کنارے پہ چلتے ہیں اور سگریٹ اور نسوار بزرگوں کے سامنے گلی محلے میں مر جائیں گے، کبھی یہ کام نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ہمارے اقدار کے خلاف ہے۔ اور بچیوں کے سروں سے دوپٹے، پہلے تو بھرکا تھا وہ گیا، پھر دوپٹہ چادر آئی پھر وہ گیا، اب چھوٹے چھوٹے دوپٹے اور پتلونے پہن کے بچیاں نوجوان گلی محلوں میں نکل کے گھوم رہی ہیں۔ حاجی صاحب ممناز تھے، غازی سی ممناز تھے، مولیان امبکے تھے، گڈ وڈ ہر سے برابر تھے۔ یہ ہماری اقدار کے بھی خلاف ہیں، یہ ہماری سوشل جو زندگی ہے، ہماری جو نظام معاشرت ہے، یہ اس کے بھی خلاف ہے، ہماری ویلیوز کے خلاف ہیں۔ تو خدا را ان چیزوں سے بچا جائے، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ اس پہ نواز شریف، بے نظیر، عمران خان کا کوئی کام نہیں ہے، یہ ہم خود کر رہے ہیں، اس کے ہم خود جواب دیں۔ تو میرے بھائیو، بات یہ ہے اور یہی بات ہو رہی ہے کہ جب ہم اللہ اللہ کے رسول کی بات کریں گے تو مخالفت ہوگی۔ آپ یہ سمجھیں کہ یار ہم دین کی بات کریں، ہم سچی بات کریں، کوئی مخالف نہ ہو، تو آپ کی بات پھر سچی نہیں ہے، یہ سچی نہیں۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھو گے تو پھر اللہ آزمائے گا؟ نہیں،
لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کرو گے تو اللہ آزمائے گا نہیں؟ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ الا اللہ۔ جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں، میں پکا ٹھپکا مسلمان ہوں، میں محمدی ہوں، میں اللہ کے نبی کا غلام ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں سنت پہ قائم ہوں، میں نبی کے طریقے پہ ہوں، میں مدنی زندگی گزارنے والا ہوں، تو میرے بھائیوں بڑا مشکل کام ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ اس کے لیے مخالفت پھر اپنے گھر سے شروع ہو جاتی ہے۔ اب چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ دیکھیں گے، ایک ایک معاملے کو آپ دیکھیں گے، کہیں کیا کس کی انوالومنٹ ہے، کہیں کس کی انوالومنٹ ہے، چھوڑنا پڑتا ہے اور چشم پوشی کرنی پڑتی ہے اور صرف نظر کرنا پڑتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بھائی اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے دین پہ خود آنا ہے، خود آنا ہے، اللہ کے حکم پہ خود آنا ہے، کیونکہ ہمارے لیے خدا کا فیصلہ ہے کہ اگر تم مسلمان ہو، اگر تم کلمے والے ہو، اگر تم میرے نبی کے طریقے والے ہو، پھر یاد رکھو جب میرا حکم آئے نا پھر ساری باتیں ختم۔ حضرت زینب بنت جحش کے لیے اللہ کے نبی نے رشتہ بھیجا، زید بن حارثہ کا۔ زید بن حارثہ آزاد تھے، اللہ کے نبی کے متولا، جن کو اللہ کے نبی نے پالا تھا، بیٹا بنایا تھا، اگرچہ آزاد تھے لیکن قافلے والوں نے پکڑ کے غلام بنا کے بیچ دیا تھا۔ اماں خدیجہ نے خرید کے اللہ کے نبی کو ہدیہ فرمایا تھا۔ حضرت زید کے لیے رشتہ بھیجا اللہ کے نبی نے حضرت زینب بنت جحش کا، کیونکہ زید کے اوپر مکہ میں غلامی کا دھبا لگ چکا تھا۔ ان کے بھائی ہیں عبداللہ بن جحش، ان کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا میں سردار، میرا باپ سردار اور میری بہن ایک سردار کی بیٹی ہے، ایک سردار کی بہن ہے، اس کے لیے رشتہ غلام کا یہ نہیں ہو سکتا۔ اب وہ مکے کی سرداری کا تھوڑا زور تھا نا، خانانوں پہ کو جوش ہوئی کہ نبی نے خوب جوش ہوئی کہ وہ گرمی اور وہ جوش بات تو کر گئے گرمی میں، لیکن ادھر اللہ کے نبی پہ وحی آئی وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة۔ عبداللہ تم مسلمان ہو اور مسلمان ہو کے اللہ کے نبی کے فیصلے پہ اعتراض کرو، مسلمان ہو کہ اللہ کے نبی کے فیصلے پہ اعتراض کر رہے ہو، میں تو بات کو سمجھا ہی نہیں، تو اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے، میں بات ہی نہیں سمجھا، میں تو اپنی سرداری اور پرانے رواجوں کے چکر میں تھا۔ بابا ٹھیک ہے صحیح ہے۔ وہی معاملہ ہوا تھا نا حضرت عمر کے پاس، وہ منافق اپنا مقدمہ لے کے آیا کہ اللہ کے نبی نے فیصلہ تو کر دیا ہے، تو بس آپ ذرا تصفیہ کر دیں، کوئی نرم سا فیصلہ کر دیں، معاملہ درست ہو جائے، جھگڑا ختم ہو جائے۔ عمر نے کہا بیٹھو میں بھی فیصلہ کرتا ہوں۔ گھر گئے، تلوار لے کے آئے، اس منافق کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اللہ کے نبی نے عمر کے فیصلے کو قائم رکھا کہ عمر کا فیصلہ درست ہے، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہ مانے پھر یا تو اسلام چھوڑ دے، اسلام کا دعویٰ نہ کرے، اور اگر مسلمان ہے تو پھر اس کی یہ سزا ہے، اسلام کا دعوے دار ہے تو پھر اس کی یہ سزا ہے۔ تو میرے بھائیوں ہمیں رواجوں سے تھوڑا سا نکلنا پڑے گا، تھوڑا سا بالغ النظری کے ساتھ سوچنا پڑے گا۔ ہر طرف سے یہ الغار ہے، میڈیا کی، سوشل میڈیا کی، یورپی تہذیب کی، مغربی اقدار کی۔ ہمارے تعلیمی شکر الحمدللہ ٹھیک ہے، اچھا کام بھی کر رہے ہیں، تعلیم بھی بہت ضروری ہے، ہم سب کے بچے، ہم بھی پڑھے ہیں، سب کے بچے بھی پڑھ رہے ہیں، میں پڑھا بھی رہا ہوں اسکول میں، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ تہذیب کی تربیت کا ہے کہ ہمارے بچے تعلیم ضرور حاصل کریں، تہذیب نہ حاصل کریں۔ اپنے گھروں کی تہذیب کی تربیت کو مضبوط سے مضبوط تر کرو، اپنے بزرگوں کے اقدار و اطوار جو ہمیں وراثت میں ملیں ان کو کھونے نہ دو، ان کو گم نہ ہونے دو، اپنے بچوں کے سپرد کر کے جاؤ۔ کل یہی بچے معاشرے کی باغ دوڑ سنبھالنے والے ہیں، یہی ہمارے نسل و نسب کو آگے چلانے والے ہیں۔ ان کو مسلمان بنا کے جاؤ گے تو اس جہان میں سکون سے رہو گے۔
اور اگر ان کو ہم نے خود مسلمان نہ بنایا، لوگوں کے سپرد کرتے رہے، بس کمانے میں، جمع کرنے میں، بنانے میں، خوراک، لباس، پوشاک پورا کرنے میں ساری محنت اس پہ لگا دی، تربیت کی طرف توجہ نہ کی، تو پھر یاد رکھنا سب کچھ ہوگا، وہ مسلمان نہیں ہوں گے۔ سب کچھ ہوگا، وہ تمہارے طرز زندگی پہ جب تمہارا اطمینان و سکون کا وقت آئے گا، پھر وہ سب سے پہلے تمہیں بوجھ سمجھیں گے۔ جنہوں نے اپنی جوانی گرم گرم خون بچوں کا مستقبل بنانے پہ لگا دیا، اب جب ان کا مستقبل بن گیا اور تمہارا آخر وقت آرام کا آیا تو پھر ٹھڈے پڑیں گے۔ میں اکثر وہ قصہ سنایا کرتا ہوں، ایک نوجوان جنگل میں اونٹ چرایا کرتا تھا، جنگل میں کافی عرصے کے بعد گھر آیا تو گھر میں دیکھا اس کی اماں ابا آپس میں لڑ رہے ہیں، اماں ابا لڑ رہے ہیں، اس کو سمجھ نہیں ہے، اس نے ڈنڈا اٹھایا، ایک ڈنڈا اماں کو مارا، ایک ابا کو مارا، دونوں بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی کے پاس شکایت کی، آپ نے بلایا، وہ تو نے مارا ہے اپنے ماں باپ کو؟ جی یا رسول اللہ۔ کیوں مارا ہے؟ کہ اللہ کے نبی مجھے تو کچھ پتہ ہے نہیں، چھوٹا سا تھا، گھر سے نکال دیا، میں جنگل میں اونٹ چراتا رہا ہوں، میں نے ساری زندگی ایک ہی قانون دیکھا ہے، جب بھی دو اونٹ آپس میں لڑتے تھے میں ڈنڈا اٹھا کے ایک اونٹ کو مارتا تھا، ایک دوسرے کو، دونوں جدا ہو جاتے تھے۔ اب میں گھر آیا، اماں ابا لڑ رہے ہیں، مجھے تو کسی نے بتایا نہیں ماں کیا ہوتی ہے، باپ کیا ہوتا ہے، ان کا کیا مقام ہے، ان کو دیکھا یہ لڑ رہے تھے تو مجھے وہی فارمولہ یاد تھا، ڈنڈا اٹھایا، ایک اماں کو مارا، ایک ابا کو مارا، بیٹھ گئے دونوں۔ تو خدا را اپنے بچوں کو تہذیب سکھاؤ، اسلامی تمدن سکھاؤ، اسلامی اقدار سکھاؤ، ہمارے جو اپنے پیچھے سے چلے آ رہے ہیں رسم و رواج جو عین اسلام کے مطابق ہیں وہ سکھاؤ، وہ ویلیوز دو اپنی اولاد کو خود بذات خود، اور ان کو دیکھو کہ ان کی تنہائی کے اوقات کیسے گزرتے ہیں۔ یہ بہت ضروری چیزیں، لباس پہ غور کرو، طور و اطوار پہ، کھانے پینے پہ، نشست و برخاست پہ غور کرو، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ اور لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ بھگتنا بھی ہمیں پڑے گا اور جواب بھی ہمیں دینا پڑے گا۔ بات تو میں نے اگرچہ حج کے حوالے سے کرنی تھی، حج کے مہینے ہیں، ذی قعدہ بھی نصف ہو چکا ہے، قربانی بھی سر پہ ہے، لیکن یہ چیزیں بہت اہم ہیں۔ عبادات تو چلتی رہیں گی لیکن یہ اخلاقیات و معاملات، اس میں ہماری کمزوری ہے، ہم لوگ بہت کمزور سے کمزور ہو رہے ہیں، آئے دن کمزور ہو رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری، اور میں اس کو کرنٹ ایشوز میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ اشد ضرورت اخلاقی تربیت کی ہے ہمارے معاشرے کو۔ اللہ رب العزت دین کی سمجھ بھی عطا فرمائے، عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت